ہے۔ خاک شفا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود تسبیح کرتی ہے، وہ خود کلام کرتی ہے، وہ خود خدا کا ذکر کرتی ہے، وہ خود اللہ کی یاد میں رہتی ہے۔ اسی لیے خاک ہے خاک، لیکن وہ ذکر خدا اسے شفا بناتا ہے، اس کے اندر شفا رکھا ہے۔ اسی لیے خاک شفا کو دوا نہیں کہا جاتا۔ دوا کیا چیز ہے جس کو کھائیں تو شاید علاج ہو جائے، شاید علاج نہ ہو۔ شفا کیا ہے؟ یقینی طور پر شفا ہے، علاج ہے اس کے اندر۔ لہٰذا وہ خود ذکر کرنے والی ہے، خاک شفا، اور اس کا ذکر اور ہمارا ذکر ایک ہے۔ اس کا ذکر کیسا ہے؟ حدیث ہے بے شمار، آپ نے بارہا سن رکھی ہوں گی، صرف یاد دہانی کے طور پر بتاتی چلوں کہ خاک شفا کا ذکر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ خاک شفا کہے سبحان اللہ، جو میں اور آپ بھی کہتے ہیں، تو خدا اسے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، خدا یہی کہتا ہے مومن جب ایک نیکی کرتا ہے تو خدا اسے 10 برابر اپنے پاس لکھتا ہے۔ لیکن جب خاک شفا کہے سبحان اللہ تو خدا اسے کس طرح لکھتا ہے؟ 70 گنا کر دیتا ہے۔ اس کی تسبیح اور ہے، میری اور آپ کی تسبیح اور ہے۔ وہ خاک شفا کی دوسری خاصیت، پہلی یہ کہ خاک شفا خود تسبیح کرتی ہے، اس پر جب تسبیح کی جائے، جو ہم لوگ خاک شفا بطور تسبیح اپنے ساتھ بھی رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر جب تسبیح کی جاتی ہے تو ہمارا یہ ارادہ اور نیت ہوتی ہے، ہمارا یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ اگر ہم خاک شفا پر تسبیح کریں گے تو ہماری تسبیح قبول ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ خاک شفا ہماری تسبیح میں اضافے کا سبب ہے۔ ہم جو تسبیح کر رہے ہیں وہ 10 ہے، خاک شفا جو تسبیح کر رہی ہے وہ 70 ہے۔ لہٰذا خاک شفا کا ہمارے اوپر احسان ہے، خاک شفا ہمارے لیے سپورٹیو ہے۔ دوسری چیز جو خاک کربلا کرتی ہے، جب خاک کربلا کو اللہ کے سامنے عبادت میں پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ تسبیح ہے، چاہے وہ کسی دوسری صورت میں کیوں نہ ہو، یا کسی بیمار کو ایک چٹکی کھلانے کے لیے کیوں نہ ہو، تو وہ خاک اللہ اور بندے کے درمیان حجابات کو ہٹا دیتی ہے، پردے چاک کر دیتی ہے۔ یہ خاک شفا کا امتیاز ہے، یہ خاک شفا کی عظمت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو معبود اور عبد کے درمیان کوئی دوسرا پردہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا کہاں ایک مصلی جو اپنی خالص نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہے، جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، اور کہاں ایسا نماز پڑھنے والا کہ جس کے سامنے خاک شفا بھی ہے۔ آپ بطور عزادار، آپ کی نمازوں کا عالم اور ہونا چاہیے، آپ کی نمازوں کی رفعت اور ہونی چاہیے۔ ہم جو نمازیں انجام دے رہے ہیں وہ اہل بیت کی نمازوں کے ساتھ جب شامل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جو حلو ہو جاتی ہے، تو یقینی سی بات ہے اس کا معیار اور درجے پر جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو بطور اول وقت نماز پڑھنے کی سعی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اول وقت نماز۔ اول وقت نماز کیا کرتی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو آیات تلاوت کی کہ خدا کو نہیں پسند کہ کوئی انسان مصلی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھے، اور جب انسان اول وقت نماز پڑھے تو کیا ہوتا ہے؟ عرفہ آپ سب جانتے ہوں گے، رجب علی خیاط بہت مشہور اور معروف نام ہے، عارف گزرے ہیں۔ عارف اس کو کہا جاتا ہے جسے کشف و شہود حاصل ہوتا ہے، جسے خدا نے اپنی حکمت اس کے دل میں اتار رکھی ہے، جیسے جناب لقمان حکیم تھے، عارف تھے۔ اللہ نے انہیں پیغمبر یا نبی نہیں بنایا تھا، لیکن خدا کی محبت نے ان کے دل کے اندر اللہ کی حکمت کو جگا دی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو عرفاء ہیں، عارفین ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اول وقت کوئی انسان نماز پڑھے، اگر اول وقت کوئی انسان نماز پڑھے اور اس سے کرامات سرزد نہ ہوں، جیسے ہماری زبان میں معجزے کہتے ہیں، اگر اس سے کرامات سرزد نہ ہو تو وہ ہمیں لعنت کرے۔ اول وقت نماز کا امپیکٹ ہی اور ہے، اس کی تاثیر ہی اور ہے، اس کا اثر ہی مختلف ہے۔ اول وقت نماز پڑھنے والا یقیناً اپنے اندر کرامات رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عرفاء صاحبان عرفان یہ کہتے ہیں کہ
تعقیبات اور نوافل پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ نماز کو اول وقت لانے کی کوشش کی جائے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے کیونکہ بہت لمبی دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں نماز کے بعد، اور میں دعائیں پڑھنے کے لیے جو میرا ٹائم نکلتا ہے وہ ذرا دیر سے نکلتا ہے، اس لیے اول وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی نماز کو مؤثر کرنا چاہتے ہیں اور اس نماز کی تاثیر واقعتاً بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کی 4 یا 2 رکعت یا 3 رکعت نماز ہے، اول وقت واجب ادا کریں۔ مستحبات کے لیے بے شک وقت نکالیں، لیکن اول وقت نماز جو ہے وہ انسان کے اندر کرامات لا سکتی ہے۔ اس کے تعقیبات سے بہتر ہے کہ وہ اول وقت نماز پڑھے۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مجسم ہو جاتی ہے، جسم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور وہ مجسم نماز جو ایک جسم کی شکل میں خدا کے سامنے حاضر ہوتی ہے، تو اگر وہ اول وقت نماز ہوگی تو ایسی نماز نور کی شکل میں سفید خدا کے سامنے پہنچتی ہے، اور جب وہ خدا کے سامنے اول وقت نماز پہنچتی ہے تو اللہ سے کہتی ہے پروردگار تیرے اس مصلی نے میری حفاظت کی، تو اس کی حفاظت کرنا۔ لہٰذا خدا اس نماز گزار سے کہتا ہے تو نے میری نماز کی حفاظت کی، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور اسی طرح دوسرا حصہ ہے کہ جب کوئی نماز بر وقت نہیں پڑھی جاتی، کسالت اور سستی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو ایسی نماز سیاہ تاریک ہو جاتی ہے اور وہ اسی طرح مجسم ہو کر خدا کے سامنے جاتی ہے، اور دیر سے پڑھی ہوئی نماز اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے پروردگار اس بندے نے میری حفاظت نہیں کی، لہٰذا تو بھی اس کے اوپر سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے۔ اول وقت نماز اور دیر سے پڑھی ہوئی نماز کے اندر فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ حدیث ملتی ہے کہ شیطان کا سب